چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے خطے کی سیکیورٹی، ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ قومی سلامتی کے تحفظ اور پیشہ ورانہ تیاریوں پر عسکری قیادت کی آئی ایس آئی کو شاباش۔ انہوں نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ کشمیر تو ہم نے دے دیا ہے ہندوستان کو، اب وہ سلامتی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ کہا گیا نہ صرف وہ جھوٹ پہ مبنی بلکہ ہم ان الفاظ کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جواب دے رہا ہے، اس کو جواب آپ دینے دیں، آپ اگر شور کریں گے تو بات کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے۔ اسرائیل اور بھارت سے متعلق بیانات پر خواجہ آصف نے سوالات اٹھا دیے۔ مراد سعید نے جواب دینے کی کوشش کی تو لیگی ارکان شور شرابہ کرتے رہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے ڈانٹ پلا دی، اپوزیشن کی تسلی نہ ہوئی تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وضاحت کر دی۔ کہا بھارت کا سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننا بڑی بات نہیں، مستقل ممبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان 1967 والی سرحدوں والا فلسطین چاہتا ہے۔ ہمیں وہ فلسطینی ریاست چاہیے جو 1967 کے پری 1967 بارڈرز کی ہو اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہو۔ ایف ٹی اے نے جب یہ 23 مارچ کو اسٹڈی اپروو کی تو انہوں نے اپنا کیٹیگوریکلی ایک گروپ ڈیفائن کیا جو ہمارے سکھ کلاس ہے، اس میں آپ نے یہ پلازما دینا ہے۔ میٹنگ ہوئی تھی سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ یہ پروجیکٹ پرپوز کیا گیا تھا اور وہ ود آل دا اپرووڈ گائیڈ لائنز اور ایس او پیز کے ساتھ پروجیکٹ پرپوز کیا گیا۔ پنجاب میں پلازما سے کورونا مریضوں کے علاج کو 3 ماہ تک لٹکائے رکھنے کا انکشاف۔ سما کو انٹرویو میں لاہور کی ماہر امراض خون ڈاکٹر فاطمہ نے کہا ماہرین نے مارچ کے آخر میں پیسو امیونائزیشن کی تجویز دی تھی، اپریل میں اجازت مل جاتی تو پلازما کے کافی احتیاط جمع ہو جاتے۔ ڈاکٹر فاطمہ سروسز اسپتال میں نواز شریف کا علاج کرنے والے بورڈ کا بھی حصہ تھیں۔ آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے۔ آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، کیا تیاری ہے؟ ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں۔ وفاقی حکومت نے کورونا کی تباہ کن صورتحال کے باوجود صحت کے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا۔ خطرناک وبا کو معمولی زکام سے تشبیہ دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی میں نئے بجٹ پر کڑی تنقید۔ کہا یہ بجٹ کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکومت سویڈن کی مثالیں دیتی ہے۔ دعویٰ کیا آبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ اموات سویڈن میں ہوئی۔ سویڈن کے لوگ آج دوسرے ممالک نہیں جا سکتے۔ سویڈن ان کا اپنا قیادت کہتا ہے کہ ہم غلط تھے۔ پورا یورپ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ کورونا کا اموات سویڈن میں ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سندھ کے دورے پر کراچی میں موجود۔ آج ارکان اسمبلی اور ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ لڑکانہ اور جیکب آباد بھی جائیں گے۔ کراچی آمد پر وزیر اعلیٰ سندھ عمران خان کا استقبال کرنے نہیں گئے۔ وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس میں عمران اسماعیل سے ملاقات کی۔ کراچی کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سندھ کی کور کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھک لگائی۔ سستا پیٹرول نایاب کیوں ہوا؟ سپلائی بحالی میں تاخیر کیوں؟ وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں پیٹرولیم بحران پر گرما گرمی۔ بابر اعوان نے کہا وزارت پیٹرولیم نے دعویٰ کیا تھا کہ مسئلہ 3 دن میں حل ہو جائے گا۔ معاون خصوصی ندیم بابر نے ملبہ آئل کمپنیوں اور پیٹرول پمپس کی ذخیرہ اندوزی پر ڈال دیا۔ شاہ محمود پھٹ پڑے، کہا وزارت پیٹرولیم بحران کی ذمہ داری قبول کرے۔ وزیر اعظم نے بحران پر الگ سے اجلاس بلا لیا۔ جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہو، جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں تو وہ آسانی سے تو نہیں جاتی۔ چٹکی بجانے سے اگر سب کچھ حل ہوتا، الادین کا چراغ اگر میرے پاس اور آپ کے پاس ہوتا تو ہم استعمال کر چکے ہوتے۔ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اسلام آباد میں والدین کے لیے اچھی خبر۔ وفاقی نظامت تعلیمات کے کورونا کی وبا ختم ہونے تک تعلیمی اداروں کی فیسوں میں 20% کمی برقرار رکھنے کے احکامات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کیمبرج سسٹم کے فائنل ایئر طلبہ پر اطلاق نہیں ہوگا۔
اور میچ فکسنگ اور کرپشن میں ملوث کھلاڑی اب جیل جائیں گے. چیئرمین پی سی بی نے وزیر اعظم کو اینٹی کرپشن قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کر دیا. پی سی بی کا اینٹی کرپشن یونٹ چھاپے مار سکے گا. ملوث کھلاڑیوں پر فوجداری مقدمات قائم ہوں گے.